نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ صافات ہماری آج شروع ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ یاسین الحمدللہ پچھلی کلاس میں ہماری مکمل ہو گئی تھی۔ سورہ صافات جو ہے یہ بھی ایک مکی سورہ ہے، اور جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ مکی سورہ کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ان کو وہاں پر جو زیادہ تر مشرکین تھے ان کو دین کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور جو ان کے اعتراضات تھے ان کے جواب دیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم جب آگے اس سورہ کو پڑھیں گے تو اس میں مختلف جو رسول اور نبی بھیجے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، انہوں نے کس طرح لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی اور کس طرح انہوں نے انکار کیا، اور پھر ان کا کیا حشر ہوا۔ حضرت ابراہیم کا خاص کر یہاں پر ان کا جو واقعہ ہے اس میں کافی ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار در قطار صفے باندھے حاضر رہتے ہیں۔ اگلی جو 3 آیتیں ہیں یہ بیسیکلی فرشتوں کے اوصاف کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس طرح کہ اللہ کی سبحانہ وتعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، اور دیگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں۔ لیکن اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مخلوق کا آپ یہ ایٹیٹیوڈ دیکھیں کہ وہ صفے باندھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس چیز کو فوراً مانتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے فرما برداری سے صف باندھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا پھر قسم ہے ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں۔ اس میں مختلف جو ہے تفسیر میں آتا ہے کہ کچھ کے نزدیک جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے ہوتے، جو نافرمان ہوتے ہیں یا مشرک ہوتے ہیں، تو فرشتے جو ہیں ان کے بارے میں ان کو ان کی ڈانٹ ڈپٹ اس طرح سے کہتے ہیں۔ اور کچھ کے نزدیک یہ جو عذاب ان کے اوپر آتا ہے یہ ایک طرح سے فرشتوں کی ڈانٹ ہوتی ہے۔ یہ بات ہم نے حدیث میں بھی پہلے پڑھ کے آئی ہوئی ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں ان کی کچھ جو بادلوں کے اوپر جن کی ڈیوٹی ہے وہ بادلوں کو ہانک کے لے کے جاتے ہیں، تو جو بجلی کی کڑک کی آواز ہوتی ہے بیسیکلی وہ ہوتی ہے کہ جب ان کو ہانک کے لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے بادلوں کو۔ تو اس طرح جو عذاب مختلف قوموں کے اوپر آتے ہیں اس کو منسوب کیا جا رہا ہے ڈانٹ کی طرف۔ فالتاليات ذكرا پھر قسم ہے ان کی جو تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے انتہا جو فرشتے ہیں، ہم یہ حدیث میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ کوئی ایسی 4 انگلیوں کا فاصلہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ کھڑا ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کر رہا ہو۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس ایسی مخلوقات موجود ہیں جو کہ بالکل صف باندھے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے، ان کے فرما بردار غلاموں کی طرح ہر وقت ان کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی تسبیح کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی ہر حکم کو بجا لانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم ان کا کہنا مانیں، ان کی فرما برداری اختیار کریں۔ یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ إن إلهكم لواحد یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وا کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا قسم کے طور پر، جو پچھلی آیتیں ہم پڑھ کے آئے ہیں اس میں آپ دیکھیں قسم ہے ان فرشتوں کی، پھر قسم ہے ان کے جو ڈانٹنے والے ہیں، پھر قسم ہے ان کی جو تلاوت کرتے ہیں۔ تو جو جتنا سرٹن، جیسے آپ کہیں کہ جس طرح سورج سامنے ہے نا، اس طرح یہ بات حق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اسی طرح یہ قسم کھائی جا رہی ہے کہ یہ تمام فرشتے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے صف باندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر جاتے ہیں اور وہ قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں، ان کو سزا دی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی حق ہے کہ تمہارا ایک ہی خدا ہے۔
یعنی کہ دیر از اے گاڈ جو آپ کے لیے ہر چیز پرووائڈ کرنے والے بھی رحمان اور رحیم ہیں، اور جو کچھ عمل ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال بھی کیا جائے گا۔ اور وہی ہیں جنہوں نے یہ سارا قرآن اتارا ہے، ہدایت اتاری ہے کہ اپنی زندگی تم کیسے گزارو، اگر اس طرح گزارو گے تو تمہارا انجام اس طرح سے ہوگا، اگر دوسری طرح گزارو گے تو تمہارا انجام دوسرا ہوگا۔ تو یہ بات بھی اتنی ہی سرٹن، اتنی ہی حق ہے، جتنا آپ اور میں اس ریئل لائف میں جو ہمارے سامنے جو دنیا ہے جس میں اس میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، ہمارے سامنے ٹیبل ہے، کرسی ہے، لوگ موجود ہیں، کسی جگہ کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے، جتنی یہ چیزیں سرٹن ہے نا بیٹے، اسی طرح آخرت کا دن بھی سرٹن ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی سرٹن ہیں کہ یہ ہے، یہ موجود ہے، یہ غیب ہے جو کہ بے شک ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ اتنا ہی یقینی ہے جتنا کہ آپ کے سامنے پڑی ہوئی کوئی کتاب، کوئی پینسل، کوئی چیئر، کوئی ٹیبل، کوئی بیڈ، ہر چیز جس طرح آپ کو نظر آ رہی ہے نا، جتنی حقیقت ان کی ہے اتنی ہی حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، اس کتاب کی ہے، ان فرشتوں کی ہے، آخرت کے دن کی ہے، جو نبی آئے ہیں جنہوں نے ہدایت کے لیے ہمارے لیے بھیجے گئے تھے ان کی ہے، تقدیر کی ہے، ہر چیز اتنی ہی سرٹن ہے، اتنی ہی یقینی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق۔ جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے اور تمام مشرقوں کا، یعنی کہ جو ہر ڈائریکشن، ہر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قبضے قدرت سے باہر ہو، ہر چیز کے خالق، ہر چیز کے مالک، ہر چیز کے بنانے والے، ہر چیز کو سسٹین کرنے والے، ان کے پالنے والے، ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے خود مالک ہیں، یا ہم کچھ کسی چیز کے بارے میں ان کنٹرول ہیں، یا ایسا کچھ ہے۔ ہمیں سچویشنز دی گئی ہیں، اور ہاں ہمیں ایک حد تک فری ول دی گئی ہے کہ ہم کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں ان سرٹن سچویشنز کے اندر، لیکن ہر چیز کے جو اونر ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ بھی ان دونوں کے مابین ہے، ہر چیز کے مالک خالق۔ یہ ہوا ہے، یہ بجلی ہے، یہ درخت ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ انسان ہیں، یہ جانور ہیں، پرندے ہیں، پودے ہیں، کیا جو چیز بھی مخلوق ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور وہ ان کے اونر ہیں، اون کرتے ہیں۔ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب۔ ہم نے مزین کر دیا، یعنی کہ بیوٹیفائی کر دیا، خوبصورت سجا دیا آسمان دنیا کو ستاروں کی زبائش سے۔ یہ جو ہمیں ستارے رات میں نظر آتے ہیں، یہ سجاوٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بنا دی۔ ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جو ستارے ہیں ان کا اصل مقصد اور بھی ہے جو ہم ابھی آگے پڑھیں گے۔ ایک تو ان کی بیوٹیفیکیشن ہے، وحفظا من كل شيطان مارد۔ اور حفاظت کی خاطر ہر سرکش شیطان سے۔ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب۔ وہ سن نہیں پاتے ملائے اعلیٰ کی باتیں۔ یہ جو لوگ جاتے ہیں لوگوں ایسے دو نمبر لوگوں کے پاس کہ جا کے جس ستاروں کا حال بتا دیں، یا یہ ہاروسکوپ ہے اس کے بارے میں بتا دیں، یہ کوئی چیز نہیں بتا سکتے سوائے جھوٹ کر کے۔ وہ نہیں سن پاتے ملائے اعلیٰ کی باتیں، یعنی کہ جو بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے یا جو بھی فرشتوں کو حکم دے کے بھیجا جاتا ہے وہ یہ باتیں نہیں سن پاتے، اور ان کو مار پڑتی ہے ہر طرف سے، کیونکہ ان کی رسائی جو ہے، جو جنات ہیں ان کی رسائی جو ہے یہ باقی ستاروں اور اس طرح سے آسمان تک یہ جا سکتے ہیں، انہیں کسی راکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے پرندے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قادر کر دیا ہے کہ وہ اڑ سکتے ہیں، اسی طرح یہ جنات ہیں کہ ان کو اس چیز کے اوپر قدرت دے دی ہے کہ یہ بغیر کسی ایسی چیز کے، کوئی راکٹ ہے یا کسی کوئی پلین ہے اس کے علاوہ بھی وہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت دے دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں کی باتیں، تقدیر کی باتیں نکال کے لا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ نہیں سن پاتے ملائے اعلیٰ کی باتیں، اور ان کو مار پڑتی ہے ہر طرف سے۔ مطلب اگر یہ کسی ایسی سن گن لینے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو اس چیز کے بارے میں مار پڑتی ہے۔ دحورا ولهم عذاب واصب۔ بھگانے کے لیے،
کہ مطلب اگر وہ کوئی ایسی کوئی بات سنگن کرنے کے لیے جائیں بھی تو انہیں بھگانے کے لیے انہیں مار پڑتی ہے، بھگانے کے لیے ان کے لیے پھر ایک دائمی عذاب ہے۔ مطلب یہاں پر جو اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرنے جاتا ہے، جیسے کہ نافرمان انسان ہوتے ہیں، اسی طرح نافرمان جن ہوتے ہیں، تو ان کو بھگانے کے لیے ان ستاروں کا استعمال کیا جاتا ہے، ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ اور پھر جس نے اس طرح کی نافرمانی کی روش اختیار کی ہوگی، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، ان کے لیے پھر دائمی عذاب ہے، یعنی کہ ہمیشہ کا عذاب آخرت کے دن کا۔ میم، جی بتائیے۔ جو یہ مینشن ہے کہ جو جنات ہیں ان کو مار پڑتی ہے، تو کیا یہ اسپیسیفکلی جو شریر جنات ہے صرف ان کے لیے ہے، یا جو ایک تو اچھے جنات بھی ہوتے ہیں نا جیسے انسانوں میں، تو ان کے لیے بھی شیاطین، یہ پوری آیت ہے؟ بالکل، جو شیاطین ہیں، شیاطین سے منسوب کیا گیا ہے نا، جیسے کہ ہم سورہ ناس میں بھی پڑھتے ہیں کہ جو جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے، جو یعنی کہ جو شیطان فطرت جنات اور انسان ہیں، اسی اوکے طرح میم۔ ان کو بھی جو مار پڑے گی وہ والے ہیں جو شیاطین جن ہیں، جو شرارت کرنے والے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ بالکل ایسے جنات موجود ہیں، ہم بھی جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے جنات موجود تھے جنہوں نے آپ کا پیغام سنا۔ یہ تو قرآن میں کوٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، اور وہ گئے اور پھر وہ دائی تھے، انہوں نے اسلام کی دعوت دی اپنی اور قوم کو اور جنات کو۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمان جنات ہیں، ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے دائمی عذاب ہے، انہیں بھگایا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ہے، سوائے اس کے جو کوئی اچک لے کوئی چیز، یعنی کہ کوئی ایسی بات جو ہے، کوئی اچک لی، کوئی سن لی بات، اچک لے کوئی چیز تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ، یعنی کہ پھر انہیں یہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں نا ٹوٹتا تارا، یہ ان کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں اس کو؟ میم، ہم شاید ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی دعا مانگ لیں یا وش کر لیں وہ پوری ہو جائے گی، شاید ایسا کچھ۔ کیونکہ ہم انڈین موویز سے یا باہر کی موویز سے انفلوئنسڈ ہیں، ہم غلط انفارمیشن سے اپنا دماغ کو فل کرتے ہیں، اپنے آپ کو غلط انفارمیشن سے بھرتے ہیں، اور پھر ہم بھی وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کم آن لیٹس میک اے وش، چلو جی، ہمیں ٹوٹتا تارا نظر آ گیا ہے، شوٹنگ سٹار نظر آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں نہیں۔ اصلیت کیا ہے وہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو شیاطین والے جنات ہیں، ان کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر یہ کوئی سنگن لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ کوئی دیکھیں، سنگن لینے وہی جائے گا نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوگا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی فرما بردار اچھا عابد جن ہوگا، وہ تو اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا، یہ وہی حرکت کرے گا جو کہ شیاطین میں سے ہوگا، تو اس کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں یہ۔ تو ٹوٹتے ستارے دعا مانگنے کے لیے نہیں ہیں، شیاطین کو مار بھگانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اگر آپ دیکھیں یہ چیز تو یہ یاد رکھیں یہ کسی کی پٹائی ہو رہی۔ آگے چلتے ہیں۔ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ کیا ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا وہ کچھ جو ہم نے پیدا کیا ہے؟ آپ اپنے کائنات کو، اپنے ارد گرد کی جگہ کو دیکھیں۔ اس وقت کا انسان تو چلو، شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اتنا زیادہ رسائی نہیں تھی، آج تو میڈیا کے تھرو ہم کیا کچھ دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تخلیق کے کرشمے ہیں۔ آپ کبھی ڈسکوری چینل دیکھیے، آپ کبھی جو آر پلانٹ ہے اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کائنات کس قدر وسیع ہے اور اس میں کیا کچھ کریٹ ہوا ہوا ہے کہ انسان بے اختیار سبحان اللہ بول پڑتا ہے۔ تو اور وہ کس مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں، اور میں بتا دوں یہ بات کہ یہ مسئلہ اس وقت کے انسان ہی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ آج کا انسان بھی اتنا ہی تنگ نظر کن ذہن کیلے ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ اسے دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، کہ جب وہ بالکل ڈسٹ کے ساتھ مل جائے گا تو اسے دوبارہ کیسے ریکریٹ کیا جائے گا۔ یہ آج کا انسان بھی اتنا ہی بے وقوف ہے۔
ان کی بھی آج کل یہی، آج تک بھی یہی سوال ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھیے کہ کیا ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا وہ کچھ جو ہم نے پیدا کیا ہے؟ ان کو تو ہم نے پیدا کیا ہے ایک لیس دار گارے سے۔ تم آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہاری بگننگ یہ ہے، یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے پریویس لیسنز ہمارے جو دیکھ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کمپلیٹ اس کے اوپر بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان کی کریشن کی سٹیجز پوری بتائی تھی، کہ کس طریقے سے کہاں سے انسان سٹارٹ ہوا ہے، اور آج ہم قرآن میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ پھر وہ ہم نے کیا اس کی بگننگ تھی اور وہ ہمارے ساتھ آج جھگڑ رہا ہے۔ ایون دو میم، مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ سائنس میں پڑھتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری، ہوں اب صرف اس وقت جب کیونکہ ہم نے انٹر میں پڑھی تھی بگ بینگ تھیوری، تو اس وقت نا میں نے بگ بینگ تھیوری پہ یقین کیا تھا کہ اچھا اس طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت قرآن سے انٹروڈکشن تھا ہی نہیں۔ تو ہوں ہم پھر سائنس ہمیں جو بتاتی ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہاں سائنس پھر ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہے۔ اب جب قرآن کھولا ہے اور قرآن پڑھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں نے تو جو ہے وہ انسان کو پانی کے قطرے سے مطلب اس کی کریشن اسٹارٹ ہوئی ہے، بالکل اور پھر بالکل۔ سورہ الگ میں فرماتے ہیں کہ خون جمے ہوئے خون سے، ہوں بالکل لائک ڈفرینٹ اسٹیجز۔ یس میم، میں یہی سوچتی ہوں کہ وہ لوگ جو انٹروڈکشن نہیں ہے جن کو قرآن کا، وہ پھر سائنس کی ہر چیز کو جو ہے نا واٹر سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور بیٹے ایک بات اور کہ لوگ قرآن کی تصدیق کرتے ہیں سائنس سے، کہ اچھا یہ چیز سائنس نے پروو کر دی ہے تو ہاں پھر قرآن میں بھی صحیح ہوگی، حالانکہ اٹ شوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ، اسپیشلی مسلمانوں کے لیے، کہ اچھا قرآن نے یہ بات کر دی ہے، سائنس وہاں تک پہنچے نہ پہنچے، یہ یس میم، قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ایگزیکٹلی، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اچھا جی ان کو وائٹامن ڈی جو ہے آپ ان کو وائٹامن ڈی ضرور پلائیں، سپلیمنٹس ضرور دیں، کیونکہ جو ہے آج کل سن باہر اتنا لوگ نکلتے نہیں ہیں، تو اس طرح سے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب آپ دھوپ میں جاتے ہیں تو ہماری باڈی جو ہے خود سے وائٹامن ڈی بنانا شروع کر دیتی ہے۔ اچھا، تو ان سے کہو کہ نہیں جی اگر ہم بچے کو دھوپ میں لٹائیں تھوڑی دیر، ذرا اس کو اس کا وائٹامن ڈی ویسے ہی بننا شروع ہو جائے گا، تو وہ کہیں گے نہیں، اس میں جو ہے نا آپ کو سارے کپڑے اتار کے لیٹنا پڑے گا۔ جیسے کہ گوروں میں بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ سن بیدنگ کرتے ہیں اپنی، خیر وہ ٹیننگ کے لیے بھی اور وائٹامن ڈی کے لیے بھی۔ میں اس بات کو بالکل نہیں مانتی کہ اس کے لیے آپ کو کپڑے اتارنے پڑیں گے۔ جس رب نے آپ کو کور کرنے کا حکم دیا ہے، وہ وائٹامن ڈی بنانا بھی ہمارے جو حکم ہمارے جسم کے اندر چل رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، تو اس کے لیے ہمیں کپڑے اتار کے لیٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے جو انہوں نے یہ حکم دیا نا کہ اپنے آپ کو ڈھک کے رکھو اور کورڈ رکھو، تو انہی کا یہ حکم ہے کہ ہماری باڈی وائٹامن ڈی بنائے۔ تو جتنی بھی آپ تھوڑا بہت جتنا بھی آپ کا اسکن کا ایکسپوجر ہے، اور ایون آپ کے کپڑوں کے تھرو بھی وائٹامن ڈی بن سکتا ہے، لیکن یہ جو ایک بنا دی گئی ہے بات کہ نہیں آپ اپنے بچے کو جو ہے سارے کپڑے اتار کے لٹا دیں، یا جو آپ ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کپڑے اتار کے بیچ کے اوپر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی ان کے وائٹامن ڈی بن رہی ہے یا جیسے بھی، تو یہ انتہائی غلط کانسیپٹ ہے، کیونکہ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دی وہ پرفیکٹ ہے۔ سائنس اس کو پروف کر پائے یا نہ کر پائے، یا آج سے 100 سال بعد پروف کرے، وہ اس کا مسئلہ ہے۔ جو ایکچوئل حقیقت ہے وہ یہ ہے جو کہ قرآن میں ہے، ایون جو لائف میں ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جو ایولیوشن تھیوری ہے کہ ہوں مطلب انسان جو ہے وہ بندر سے بنا ہے، اور لیکن مطلب مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی، مجھے ابھی بھی اس چیز میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ انسان بندر سے کیسے بن گیا ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اسے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، اور ایون تو اللہ تعالیٰ یہاں تک بھی بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ میاں بیوی کیسا جو سارا وہ جو سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ بتا رہے ہیں، تو ہم لوگ کیسے، اور اس پہ بھی بحث ہوتی ہے ایولیوشن تھیوری پہ، بالکل صحیح کہہ اس پہ رہی سب نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہوا ہے۔ آپ لوگ بس ایک بار قرآن کھول کے دیکھ لیں، اس میں ساری چیز کلیئر ہے کہ اس طرح سے انسان پیدا ہوا ہے، دیٹس اٹ۔ بالکل، اور آپ یہ دیکھیں سائنس ہر 10 سال کے بعد اپنے آپ کو خود ہی نگیٹ بھی کر دیتی ہے، یس میم، ہر 10 سال کے بعد ایک نئی تھیوری پیش کرتی ہے اور کہتی ہے وہ پرانی والی غلط تھی۔ اور یہ چیز میڈیکل اسٹوڈنٹس میں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ میڈیکل کی فیلڈ پرسیو کرنا بری بات نہیں ہوتی میم، لیکن وہ اس چیز میں اتنا کریزی ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ قرآن کو نگیٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ بالکل نہیں ہم ڈاکٹرز ہیں، ہم اس طرح سے ہیں، یہ وہ، دس از ناٹ رائٹ، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ
عجیب بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، یہ قرآن ہمیشہ ان لوگوں کو دعوت دیتا ہے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، قرآن میں کتنے دفعہ آتا ہے نہیں نصیحت پکڑتے مگر وہی لوگ جو علم والے ہیں، یا علم والوں کو دعوت دیتا ہے. دس از سو انفارچونیٹ کہ ہمارے ہاں جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں یا میڈیکل پروفیشن، جتنے بھی اس ایسی ریسرچ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اور بھی زیادہ دین کی طرف آئیں، وہ اس سائنس کو ہی اپنا خدا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے، یہی چیز شفا دینے والی ہے. حالانکہ جتنا ڈیپ ریسرچ میں انسان جاتا ہے، کیونکہ دعوت تو علم والوں کو دی جا رہی ہے، اس کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور بھی زیادہ قریب ہوتے چلا جانا چاہیے. اور ایون جیسے آپ بگ بینگ تھیری کی بات کر رہی ہیں بیٹا، ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی دھماکہ ہو جو کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ بکھر جاتا ہے. میں ایک اسکالر کی یہ چیز سن رہی تھی کہ دیکھیں ایک لفظ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کن. تو آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے کارٹونز میں دیکھا ہے کہ نہیں، وہ جو پہلے پرانے ٹی ویز ہوتے تھے ان کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایک چھوٹا سا ڈاٹ سے سٹارٹ ہوتا تھا، یا اگر آپ ٹی وی بند کرتے تو زپ کر کے ایک دم ایک ڈاٹ پہ آ جاتی تھی چیز. آئی تھنک آپ لوگوں نے شاید یہ پرانے کارٹون اس میں دیکھا. اور لکھا ہوا ہے. زپ کر کے ایک دم سے چیز شروع ہوتی ہے نا. آپ بٹن پریس کرتے تھے اور زپ کر کے ایک دم سے شروع ہوتی تھی. تو ضروری نہیں کہ وہ والا ہی دھماکہ ہو کہ بس جس میں ہر چیز بکھر جاتی ہے. وہ جو کن ہے، کن، کن فیکون، کن کا جو لفظ ہے اس میں وہ زپ کر کے اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا وہ صادر ہوا اور وہ چیز ایک دم سے سٹارٹ ہو گئی. سو دا بینگ ان اٹ سیلف ڈزنٹ مین کہ وہ ایک دھماکہ ہوا اور ہر چیز بکھر گئی. ہماری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہم دھماکہ ہوتا ہے اور سب کچھ بکھر جاتا ہے. لیکن وہ جو ایک جس کو بگ بینگ وہ کہہ رہے ہیں، اٹ could بھی کہ وہ کن ہو اور وہ زپ کر کے ایک چیز سٹارٹ ہو گئی، انیشیٹ ہو گئی. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ یس میم. تو وہ والی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بگ بینگ جس کو کہہ رہے ہیں وہ کن ہو. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھئے کہ کیا ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا وہ کچھ جو ہم نے پیدا کیا ہے؟ ان کو تو ہم نے پیدا کیا ہے ایک لیس دار گارے سے. بل عجبت ويسخرون. بلکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تعجب کرتے ہیں اور یہ لوگ تمسخر کرتے ہیں. یہ مطلب انہیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں. آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق. آپ دیکھیے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، غور و فکر کرتے تھے. تو آپ کو یقین ہے، آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اچھا ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے، اچھا یہ ہمیں دوبارہ سے کریٹ کیا جائے گا. اور یہ لوگ تمسخر، یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. کیوں؟ اپنی جہالت کی بنا پر. وإذا ذكروا لا يذكرون. اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ آج بھی ہمارے ہاں یہی حالات ہیں کہ اگر کسی کو نصیحت کی جائے تو کیا ری ایکشن ہوتا ہے آگے سے لوگوں کا؟ کیا ری ایکشن یوزلی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو اچھی نصیحت والی بات کریں؟ یوزلی لوگ کہتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھیں، دین اپنا اپنا ہے. ایسی بات ہوتی ہے نا؟ یا کوئی اور، یس میم. یا کوئی اور چبھتی ہوئی بات کہہ دی جائے گی. ہمارے والدین، ہمارے اچھے سنسیئر جو ہمارے دوست ہوتے ہیں یا ہمارے بہن بھائی جو ہوتے ہیں، وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں. جو اچھی نصیحت ہے نا بیٹا، جو اچھا مشورہ ہے، اس کو ضرور لینا چاہیے. نصیب والے ہوتے ہیں وہ لوگ، یاد رکھیے گا، نصیب والے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو کوئی نصیحت کرنے والا ہوتا ہے. اور جب ان نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. ہمیں تو لگتا ہے ہم تو خود عقل کل ہیں، ہمیں کون ہوتا ہے کوئی بات کرنے والا، ہمیں کوئی کچھ کیسے کہہ سکتا ہے. اور جو سب سے زیادہ بڑا ری ایکشن آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں دین اپنا اپنا ہے، اپنے کام سے کام رکھیں آپ. یہی کہا جاتا ہے نا. کتنا کامن بات ہے نا، یہ سنی ہوگی آپ نے، اپنے کام سے کام رکھو.
اور میم اتنا بھی ہوتا ہے کہ جیسے فرینڈس میں ہم ڈسکشن ہوتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو سامنے مطلب یہ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، ہمیں اس چیز کو روکنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، یا ہمیں ایڈمنسٹریشن میں جا کے فور سپوز یونیورسٹی کی بات تو بات کرنی چاہیے. تو ایون تو وہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ یار چھوڑ دو نا، ان کو اپنا مسئلہ ہے نا، وہ صحیح ہو جائے گا. تو اگر ہم روکیں گے نہیں اور دو چار لوگ جمع ہو کے جائیں گے نہیں تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بالکل، ہمارے تو دین میں ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو دل میں برا جانو، جب جو کہ سب سے نچلا درجہ ہے. تو ہمیں تو آگے سے اس طرح کے ریاکشن ملتے ہیں. اگر آپ ڈائریکٹ کوئی آپ کو منہ پہ نہیں بھی کہے گا تو ساتھ والا کہہ دے گا یار تم اپنے کام سے کام رکھو، اس کو کرنے دو جو کر رہا ہے، تمہارا مسئلہ نہیں ہے یہ. اور میں آپ کو ایک بڑی سکیری یہ بات حدیث سنانا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات وہ ہے جب ایک آدمی دوسرے سے کہے اللہ سے ڈرو اور دوسرا کہتا ہے اپنے کام سے کام رکھو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کسی کو نصیحت کرتے ہیں، دین کے معاملے میں کوئی اچھا کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو آگے سے وہ انسان کیا کہتا ہے، میری بات سنیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں. دس از none آف یور بزنس. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے فیڈ بیک کی طرف. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ ہمیں اچھے مشورے لینے چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. اگر آپ کو کہیں اچھا مشورہ ملتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق ملتا ہے، آپ اس پہ عمل کریں. اور ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کون ہوتا ہے کوئی نصیحت کرنے والا، ہم تو خود عقل کل ہیں، ہم نے اتنی ڈگریاں لے لی ہیں، ہم اتنے بڑے اسکول میں جاتے ہیں، ہم اتنی بڑی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ہمیں کون ہوتا ہے کوئی مشورہ دینے والا. اور یہ ایٹیٹیوڈ انفارچونیٹلی یہ نہیں ہے کہ کوئی راہ چلتا آپ کو کہہ رہا ہے. آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں یہی ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، ہم سب اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں یہ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، اپنے اچھے سنسیئر دوستوں کے بارے میں ہم یہی ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں. کوئی بھی بڑا ہمیں کوئی نصیحت کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے یہ بڑا کوئی دیندار بندہ ہے، بڑا آگے ہمیں بتانے والا. یا امی ابو تو بس پرانے، اب اتنے ایک وقت گزر چکا ہے، ان کو نہیں پتا کہ آج کل ہماری سٹرگلز کیا ہیں، آج کل کی یوتھ کی سٹرگلز کیا ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ آپ کی عمر سے گزر کے ہی یہاں تک پہنچے ہیں. دیکھیے ایک ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہے، وہ بات علیحدہ ہے کہ نئی نئی ٹولز آ رہے ہیں، نئی نئی چیزیں، اے آئی آ رہا ہے. اس کے بارے میں ماں باپ کو نہ پتا ہونا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ بھی وقت کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں. لیکن زندگی گزارنی کیسے ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کے کیسے معاملات ہونے چاہیے، آپ کا اپنے رب کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے اور قرآن پہ عمل کرنا ہے. یہ نصیحتیں کبھی چینج نہیں ہوں گی. ہم 1500 سال پرانی کتاب پڑھ رہے ہیں اس وقت اور وہ آج بھی ریلیونٹ ہے اور وہ آخری دن تک ریلیونٹ رہے گی. اسی طرح ہمارے ماں باپ بے شک پرانے ہو جائیں لیکن جو ان کی نصیحتیں ہیں وہ پرانی نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال پہلے آئے؟ 1400 سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے عرصہ، لیکن یہ باتیں آج بھی ریلیونٹ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ قرآن، اللہ کا کلام ہمیشہ ریلیونٹ رہنے والا ہے. جی اریبہ آپ کچھ شیئر کریں گی؟ یس میم، میں قرآن کی ریلیونسی سے ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ناول پڑھا ہے مصحف. مصحف کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک. تو اس میں جو لڑکی کریکٹر ہوتی ہے نا، میل لیڈ، وہ ہوتی ہے میمل ابراہیم. تو وہ اس کو ایک لڑکی قرآن دیتی تو وہ کہتی ہے کہ یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس میں میری زندگی کا پاسٹ پریزنٹ فیوچر کیسے ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد جب وہ اس کی ایک اور سے اس کی فرینڈ ہوتی ہے، وہ اسے قرآن کو اس میں لے جاتی ہے. تو بیٹا آپ تو کی وہاں پہ جیسے جیسے وہ پڑھتی جاتی ہے، ایک جگہ ایک قسم کھائی ہوئی ہوتی ہے لڑکی نے نا، کہ میں کبھی کسی نامحرم سے نہیں ملوں گی. تو پھر اس کا کزن بولتا ہے کہ مجھ سے بات مجھ سے ملنے آنا. تو وہ اپنی کلاس میں ہوتی ہے تو قرآن میں ایک آیت، جب قسم توڑتے ہیں ان کو ان کے اوپر اللہ کا قسم آتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ اس کے لیے آیت اتار دیتے ہیں. آپ کی آواز تھوڑی لیگ کر رہی تھی، میں صحیح سے سمجھ نہیں پائی آپ کی بات. جسٹ بتائیے کہ
اس میں لیسن کیا تھا؟ آئی تھنک کوئی کنیکشن کا مسئلہ ہے. بٹ اگین بات کہنے والی یہ ہے کہ اچھا مشورہ جب ملے تو اس کو ضرور سنیں غور سے، اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں اگر آپ واقعی میں گرو کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی دوسرے سے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسرا کہتا ہے اپنے کام سے کام رکھو. آگے چلتے ہیں. وإذا رأوا آيات يستسخرون. اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. آیا، قرآن کی آیت کو بھی آیا ہی کہتے ہیں نا، یہ اس کو بھی یہ نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قرآن کی آیات ہیں. اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں، اور جب انہیں اس وقت کے لوگوں کو جب کوئی اس طرح سے وہ نشانی یعنی کہ جو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے سامنے تھی، تو یہ مذاق اڑاتے ہیں. یہ ویسے اسی وقت کی بات ہے یا یہ آج کل بھی ہو رہا ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگوں نے دیکھی نہیں آج کل کی جو میمز ہیں کہ کس طرح سے قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فرشتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہنم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، عجیب عجیب سے لطیفے بنائے جاتے ہیں. مجھے بہت افسوس ہوا، اسی رمضان میں نے دوبارہ وہ میم دیکھی، اور باقاعدہ جو جس طرح سے قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھی جا رہی ہوتی ہے اس طرح ہی وہ قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھی جا رہی تھی رمضان کے روزوں کو فرض ہونے کے بارے میں، اور پھر اس میں جس طرح سے افطاری تیار کی جاتی. میں الفاظ دہرانا نہیں چاہتی کہ کس طرح سے اس آیت میں انہوں نے رمضان کی افطاری کا ذکر کیا کہ یہ چیزیں فرض نہیں کی گئی ہیں. ہم لوگ کو یہ چیزیں مذاق لگتی ہیں. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم ابھی جب آگے آیتیں پڑھیں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا یہ جہنمیوں کی خصوصیات ہیں جو قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. فرشتوں کو آپ لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے کہتے ہیں کوئی لطیفہ سنائیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. بیٹے یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم نے یہ میمز بنا لی ہیں اور ہم اس طرح کے جوکس شیئر کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ قرآن میں یہ، تو پھر آگے سے ہم کو یہ اس طرح کا، میں کوئی جوکس کوٹ نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ بہت سارے اویلیبل ہیں، بہت سارے موجود ہیں، اور ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. آپ نے قرآن فالو نہیں کرنا، اپنی آپ نے زندگی برباد کرنی ہے، آپ شوق سے کریں. خدا کے واسطے اس چیز کو، اس گناہ کو پھیلائیں تو نہیں. آگے اس طرح کے جوکس فارورڈ تو نہ کیے جائیں، لائک تو نہ کیے جائیں. ہم نے اپنی زندگی کو تو مذاق سمجھ ہی لیا ہے، قرآن کی آیتوں کو، احادیث کو تو مذاق مت بنائیں. لوگوں کو بالکل شرم نہیں ہے اس معاملے میں، اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے وہ اس چیز کا کہ قرآن کی آیتوں کی باقاعدہ حدیث کا مذاق بنایا ہوا ہوتا ہے کہ فرشتہ قبر میں آ کے یہ سوال کرے گا اور میں اس طرح سے آگے سے جواب دے دوں گا. یقین کریں میں وہ الفاظ منہ سے نہیں نکال سکتی، نہ ہی میں شیئر کرنا چاہتی ہوں اس طرح کی چیز، لیکن قرآن کی میم لوگوں نے مذاق اڑایا. جی بتائیے. میم ریسنٹلی میں نے سوشل میڈیا پہ آج کل دیکھا ہے، وہ جو ایکٹریس ہیں اینا آصف، انہوں نے گڈ مارننگ پاکستان شو میں بولا ہے کہ جی نماز پڑھنے سے ڈپریشن کم نہیں ہوتا. بھائی نماز آپ پڑھیں گے تو ڈپریشن کم ہوگا، اور ڈپریشن ہوتا ہی انہیں جو نماز اور قرآن سے دور ہوتے ہیں، ان کا توکل ہی نہیں ہوتا اللہ پہ. بیٹے بات ساری یہ ہے، آپ کا ڈپریشن کم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کیونکہ اس میں بہت پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، آپ فرما برداری میں اپنی باقی چیزیں پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا صرف آپ نے سمجھ لیا کہ بس نماز پڑھو. نماز فرض ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ، بلکہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ریبا. نماز فرض ہے، پسند ہے نہیں ہے، دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، نماز تو پڑھنی ہی ہے، یہ یاد رکھیں.
اور جن لوگوں کا ڈپریشن کم نہیں ہو رہا وہ اپنی باقی زندگی میں بھی ذرا جھانکیں، کیا وہ زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزار رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا. میں نے بھی اس طرح کا کسی ایکٹریس کا ایک انٹرویو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے لوگوں نے کہا قرآن پڑھ لو، تہجد پڑھو، یہ کرو. آئی ایم سوری، میں کسی کو offend نہیں کرنا چاہتی لیکن میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا. اگر آپ نماز پڑھتی ہیں، آپ تہجد پڑھتی ہیں اور صبح اٹھ کے آپ انہی اپنے کپڑے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی والے پہن کے جا کے اپنا ایک ماڈلنگ کا شوٹ کرواتی ہیں جس میں آپ کے نامحرم آپ کا میک اپ کر رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ہنسی مذاق اور ٹھٹے کر رہی ہیں اور آپ نامحرم کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی بڑی اچھی ہو اور پرسکون گزرے گی؟ اور پھر آپ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ چیزیں ان لوگوں کی زندگی پہ امپیکٹ کرتی ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. یہ ان کی زندگیوں پہ امپیکٹ کرتی ہیں کہ تہجد پڑھی اور زندگی. اگر آپ کی زندگی نہیں بدل رہی نا تو پھر آپ، میں نے بڑا اچھا بھی ایک اسکالر کا بیان سنا. انہوں نے کہا اگر آپ کی زندگی نہیں بدل رہی ہے نا تو پھر آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کچھ اور پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں بہتری نہیں آ رہی ہے، اگر آپ گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں نا تو پھر آپ یہ عبادات نہیں کر رہے ہیں، آپ کچھ اور کر رہے ہیں. اگر آپ حج کر کے آئے ہیں یا عمرہ کر کے آئے ہیں اور آپ کے بے شک حدیث میں کہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں پچھلے، اگر آپ نے اپنی زندگی نہیں بدلی ہے نا تو پھر آپ حج نہیں کر کے آئے، پھر آپ کچھ اور کر کے آئے. چینج مانگتا ہے یہ دین. اور اگر آپ اٹھتے ہیں صبح اور اسی طرح انہی ڈراموں میں، انہی گانوں میں، انہی چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف دوبارہ کر لیتے ہیں، انہی ایکسٹرا میرٹل افیئرز کہہ لیں یا اپنے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی زندگی میں چلے جاتے ہیں اور پھر آپ وہی سب کچھ کر رہے ہیں، وہی نافرمانیاں، وہی بے حیائی، اور نہ ہی خود. the worst part is کہ آپ صرف اپنی زندگی تباہ نہیں کر رہے ہوتے، آپ اس کو میڈیا پہ لے کے آ کے اور کتنی ہی معصوم زندگیاں تباہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے اوپر ایک کا گناہ نہیں ہے، آپ کے پاس آپ کے اوپر بہت سارے لوگوں کا گناہ ہے. اور پھر آگے سے آپ اس چیز پہ یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے قرآن پڑھا ہمیں فرق نہیں پڑا، ہم نے نماز پڑھی ہمارا ڈپریشن دور نہیں ہوا، ہم نے تہجد پڑھی میری زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، تو آپ بہت ہی بیوقوف انسان ہیں. کہ قرآن ایک ہول پیکج ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا، یہ تو آپ نے بڑا سینسیٹیو ٹاپک چھیڑ دیا ہے. قرآن میں آتا ہے تم اپنی مرضی کی آیتیں اٹھا لیتے ہو، قرآن کا کچھ حصہ مانتے ہو اور کچھ حصہ نہیں مانتے. یہ ایک ہولسم کتاب ہے، آپ کو اس پہ پورا عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. میں مانتی ہوں ہم سب سے گناہ ہوتا ہے، خطائیں ہوتی ہیں، ہم اللہ پھر اٹھتے ہیں، گرتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں اپنی زندگی میں کوئی چیز چینج نہیں کروں گی، میں بے حیائی بھی کروں گی، میں نافرمانی بھی کروں گی، اور اس کے بعد میں بینک میں جا کے پیسے جمع کروا کے وہاں سے سود بھی کھاؤں گی، میں سب کچھ کروں گی، لیکن نماز سے میرا ڈپریشن نہیں دور ہوا. کمال کر دیا آپ نے. اور اگر اس طرح کے آپ کے ذہن میں کوئی خیالات آ رہے ہیں ان لوگوں کے، تو برائے مہربانی اس کو اپنے اندر ہی رکھیں. چلیے آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. اور کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں مگر ایک کھلا جادو ہے. یعنی کہ جو قرآن کی آیت ہے، جو قرآن کے کلام کا اثر ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس اس لیے ہمارے اوپر اثر کر رہا ہوتا ہے. یا جس طرح کہ میں نے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک سردار کو بھیجا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کنونس کرے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گیا اور آپ نے اس کے پاس سامنے بیٹھ کے قرآن کی ایک آیت پڑھی تو وہ خود بھی سجدے میں گر گیا اور اس کو ریئلائز بھی نہیں ہوا. تو یہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں مگر ایک کھلا جادو ہے. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ بات تو اس وقت کے لوگ کہا کرتے تھے، لیکن آج بھی انسان یہ کہتا ہے کہ واقعی میں ہے قیامت، واقعی ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے. سیریسلی یہ باتیں آج بھی لوگ کرتے ہیں، یہ کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں. أو آباؤنا الأولون. اور کیا پہلے زمانے کے ہمارے آباء و اجداد کو بھی
مطلب جو جن کی قبریں آج ہم خود دیکھتے ہیں اور ان کے ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کیا ان کو دوبارہ وہ زندہ ہو جائیں گے؟ یہ ان کے لیے مذاق تھا، تمسخر تھا۔ قل نعم وأنتم داخرون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہاں، تم اٹھائے بھی جاؤ گے اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. بس وہ ایک زور کی ڈانٹ ہوگی تو جب ہی وہ زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے، مطلب دوبارہ جب اٹھایا جائے گا۔ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. اور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہیں افسوس ہو رہا ہے، اوفو۔ آپ کوئی چیز مس کر دیتے نا ایک دم سے، یوزلی عام طور پہ ہمیں کن چیزوں پہ افسوس ہوتا ہے؟ ایک دم سے ہم کن چیزوں پہ ریگریٹ کرتے ہیں؟ وہ ایگزام میں فلاں کویشچن چھوٹ گیا، وہ میں نے فلاں چیز کی تیاری نہیں کی، یا گھر آ کے وہ زبردست سوٹ تھا وہ مس ہو گیا مجھ سے، سیل مس ہو گئی مجھ سے، ہے نا؟ ہم اس یوزلی کس طرح کی چیزوں پہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں؟ ذرا بتائیں۔ یس میم، ہم فضول سی چیزوں پہ بہت زیادہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں، یہی چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں وہی۔ ہے نا؟ ہاں ڈرامہ مس ہو گیا، یہ تو ٹائم تھا ڈرامے کا، وہ فلاں کانسرٹ تھا، یا فلاں وہ اس مال میں وہ فلاں سیلیبریٹی آ رہی تھی، میرے سے مس ہو گیا، میں نے جانا تھا، میں نے اسے دیکھنا تھا۔ یوزلی ہم اس طرح کی چیزوں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس دن کیا اصل ریگریٹ کیا ہے بیٹے؟ اور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ یعنی کہ جو سب کچھ باتیں ہو رہی تھیں وہ سامنے آ جائے گا، وہ ہوگی اصل شرمندگی بیٹا۔ ہمیں اس آخرت کے دن کی تنہائی انتہائی شرمندگی سے خود کو بچانا چاہیے۔ یہ انتہائی شرمندگی جو ہے نا، کیونکہ اس کے بعد کوئی آپ واپس نہیں جا سکتے، آپ کچھ کریکٹ نہیں کر سکتے۔ اس دن کی شرمندگی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ وہ ہے اصل شرمندگی۔ ہائے ہماری شامت! اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو اس دن ریگریٹ، حالانکہ دونوں لوگ ریگریٹ کریں گے۔ دوستی تو یوں ریگریٹ کریں گے کہ ہم نے اچھے اعمال کیے ہی نہیں۔ مجھے پتہ ہے جنتی آپ کا کیا خیال ہے، کیوں ریگریٹ کریں گے؟ میم وہ اس لیے کریں گے کہ ان کو تھا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم اتنا ہی مطلب اتنی خوبصورت ہے، ہم تو کچھ اور بھی زیادہ بہت زیادہ اچھے عمل اور کر لیتے Exactly. شاید۔ بالکل صحیح کہا آپ نے علی، کہ ہم کاش اور اپنے رب کی عبادت کر پاتے، کاش اور ہم اپنی اپنی زندگیاں بہتر کر پاتے، کاش اور ہم اپنے رب کے احکام کے مطابق اپنی زندگی، کاش ہم اکیلے بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہوتے، جب ہمارے پاس بالکل فری ٹائم ہوتا ہے، ہم نے وہ ٹائم ذکر میں کیوں نہیں گزار لیا؟ یا ہم جب کہیں کالج جا رہے تھے، یونیورسٹی جا رہے تھے، کہیں بھی جا رہے تھے، ہم نے اس وقت بیٹھ کے ذکر کیوں نہیں کر لیا؟ جب ہمارے پاس ٹائم سیو ہوا تو پھر ہم نے گیم کھیلنے کے بجائے فلاں چیز کیوں نہیں کر رہی؟ ریگریٹ دونوں کر رہے ہوں گے، لیکن جن لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا ان کا ریگریٹ، اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے ہم کیوں نہیں عمل کرتے؟ اس زندگی کو اپنی کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق نہیں کرتے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میم ایک تو دنیا کا مطلب انوائرمنٹ ایسا عجیب سا ہو گیا ہے لوگوں کا، ڈسٹریکشن۔ اور سوچ وغیرہ سب، یہ اس میں بہت سے مطلب جو اگر دین کی طرف آتے بھی ہیں تو ان کو بھی بڑی مشکل ہو رہی ہے آج کل کے دور میں نا۔ ہم کوشش کرتے ہیں بہت ساری کوششیں کہ خود کو بچائیں اس طرف سے، لیکن لوگوں کا اور میڈیا اور یہ سب چیزیں جو ہے نا، ایک تو انسان کی ضرورت بھی بن گئی ہے، اور ضرورت والی چیزیں بھی یوز کرو تو سامنے کچھ اور آ جاتا ہے، پھر اس میں دماغ چلا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مطلب ڈسٹریکشنز بہت آ گئی ہیں۔
بالکل صحیح کہا آپ نے، ایک تو ڈسٹریکشن بہت زیادہ آ گئی ہیں، اوپر سے ان چیزوں کی طرف جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہاں ہے نہیں ہے پتہ نہیں کس نے دیکھا ہے۔ ہاں یہ چیزیں بھی ہیں۔ کہ ہم اچھا میم، ایک اور ہے، مطلب میم ہمیں کچھ لینے بھی جاتے ہیں گروسری کچھ بھی، یا کچھ کپڑے وغیرہ کچھ بھی لینا تو اس دوران آپ چلتے چلتے ہی مطلب ذکر کریں تو اس میں وہ مطلب کبھی خیال آتا ہے کیا میں لینے دنیاوی چیزیں یا شاپنگ وغیرہ کرنے آئی ہوں اور میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، مطلب یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بازار کی تو ایک دعا بھی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آپ نے شاید پڑھی ہو، یہ تو ریکمینڈڈ ہے، تو ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، اور کوشش کریں بس جو ضرورت کی چیز ہے، جو آپ کو گھر میں پتہ ہے کہ اچھا جی مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، لیٹ سپوز آپ نے اپنا ایک سوٹ لینے جانا ہے، بس وہ جائیں اور جا کے لیں اور واپس آ جائیں۔ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہم پھرنے یا تفریح کرنے بازاروں میں نکل جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ میم میں نے کافی اور دفعہ بازار میں دیکھے عورتوں کو دکانداروں کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہوئے، اتنا عجیب لگتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا، میں نے ایک خاتون کو دیکھا وہ اپنے شوہر کی غالباً اپنے شوہر کی برائیاں کر رہی تھی، جو کہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اگر آپ کی کوئی کمپلینٹس ہیں بھی نا، اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر بھی رہا ہے تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کریں، ان چیزوں کا خیال رکھا میم انہوں نے کتنا غلط کیا، مطلب ان کے ہسبینڈ پہ کیا گزری ہوگی اس میں ٹائم۔ اپنے ہسبینڈ کو نہیں پتا تھا بیٹے، وہ سبزی لینے گئی، وہ باہر میرے خیال سے غالباً ان کی وہ گاڑی میں ویٹ کر رہے تھے، تو یہ بڑا کامن ہے، خواتین اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، ایون مرد حضرات بھی، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ مرد حضرات مال میں گئے اور جو خواتین جو تیار ہو کے پھر رہی ہوتی ہیں وہ جا کے بیٹھ کے اپنی بس میں کیا الفاظ استعمال کروں، اپنے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس لیے جا رہے ہوتے ہیں، خواتین جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرنے جا رہی ہوتی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، تو ہمیں اس دن ان چیزوں کے بارے میں ریگریٹ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو اس دن ریگریٹ کریں اس حد تک، جو بڑا ریگریٹ ہے کہ جو جہنمی ہے کیونکہ ان کے پاس تو کوئی واپسی ہی نہیں ہے نا، ان کے پاس تو کوئی واپسی ہی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ضرور فرما دیں جن کو یہ ریگریٹ رہ جائے کہ کاش ہم اور بھی کرتے، کاش ہم اور بھی کرتے، جو جنتی ہیں، کیونکہ ان کو بھی یہ ریگریٹ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما برداروں میں شامل فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو ثابت قدم رہیں اس وقت میں۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے بیٹا؟ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ میم ہمیں زیادہ دین کی طرف آنا چاہیے، ہمیں اپنی کوشش پوری کرنی چاہیے، اپنا تو 100% دینا چاہیے، پھر آگے قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ زیادہ بزی ہمیں جیسے فری ٹائم آپ نے کہا ہو اس میں ہم ذکر کر لیں، تسبیح پڑھ لیں اور فضول باتوں کی طرف نہ دھیان دیں، تو اس سے میرے خیال میں ہم بچ سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ریئلائز کرنا نا، دیکھیں بیٹا ایک ہوتا ہے مائنڈ سیٹ، کبھی آپ کوئی کام کر فوکس کر کے کام کرنے لگے نا تو آپ پہلے ایک اپنا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، آپ اپنا ایک ایکشن پلان بناتے ہیں، اچھا مجھے اب یہ کرنا ہے، جیسے آپ پڑھنے بیٹھے ہیں تو آپ کا کوئی ٹیسٹ ہے، ایک ہفتے بعد ٹیسٹ ہے، آپ نے سوچا آج بیٹھ کے مجھے اتنا پڑھنا ہے، یا آپ اپنے کچن میں کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کچن میں جانے سے پہلے ابھی آپ یہ سوچتے ہیں اچھا میں نے ابھی آٹا گوندنا ہے، میں نے روٹی پکانی ہے، اور میں نے جو ہے چنے ابال کے رکھنے ہیں، اور میں نے ساتھ میں دوپہر کا کھانا کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا مائنڈ سیٹ، آپ اپنا دماغ بناتے ہیں۔ اسی طرح آپ دنیا میں جب ہیں اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس دنیا کی اصل میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کا وقت، آخرت اصل گھر ہے ہمارا، تو پھر ہم اپنا ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، اور وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو تمہیں ہرگز گمراہ نہیں کر سکتی، یعنی کہ اگر تم اس کے اوپر قائم رہو، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ یہ دو چیزیں آپ اپنا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں کہ مجھے یہ فالو کرنا ہے۔ جو آرچری کرتے ہیں لوگ، جو تیر اندازی کرتے ہیں، ان کے سامنے
وہ ایک گول دائرہ ہوتا ہے، بہت سارے گول دائرے ہوتے ہیں، اس میں ایک مڈل والا گول دائرہ ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر اپنا ذہن لگاتے ہیں، اپنا فوکس لگاتے ہیں کہ مجھے یہاں پر اپنا تیر پھینکنا ہے۔ ہم نے فوکس کیا کرنا ہے کہ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں اپنے اللہ کی رضا چاہیے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، یہ دو طریقے ہیں اس جگہ تک پہنچنے کے لیے، صراط مستقیم۔ اور اس کے لیے جو بیسک ہے نا بیٹا، وہ یہ ہے کہ اپنا علم بڑھائیں، اپنے علم میں اضافہ کریں، خود قرآن پڑھیں ساتھ، اور تفسیر پڑھیں، احادیث کی کتابیں پڑھیں، اپنا علم بڑھائیں، بجائے اس کے کہ ہم ایسی فضول چیزوں میں، ڈسٹریکشنز میں لگے رہیں، اپنے آپ کو اس طرح کی پیجز ہم نے فالو کیے ہوئے ہوں جہاں پہ بس کھانے پکانے کی ریسیپی ہے، یا صرف فیشن کی ریسیپی ہے، یا صرف سیلیبریٹیز کے بارے میں زندگیوں میں ڈسکشن ہو رہی ہیں۔ اپنے آپ کو ان سے ہٹا کر ایسی چیزوں کو فالو کریں جو کہ اوتھینٹک نالج دے رہے ہوں اللہ کے دین کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں۔ پہلا سٹیپ، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ کیوں پہلا سٹیپ کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ اصل کام تو عمل ہے۔ جب آپ کو کوئی چیز پتہ چل گئی، دیر اینڈ دین اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، دیر اینڈ دین اسی وقت اس چیز کو فالو کرنا شروع کر دیں، جو بھی چیز ہے نا اس کو نکال کے پھینک دیں، نوچ کے پھینک دیں جو چیز آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی صحیح حدیث، قرآن کی کوئی آیت پتہ چلتی ہے، اس کو اپنی زندگی میں فوراً شامل کریں، فوراً شامل کریں۔ یہ ہے اصل طریقہ، جب آپ اصل میں یہ کس طرح سے پاتھ فالو کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا انفارمیشن چلو مل گئی، ہاں میں نے دیکھو یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھ لی، مجھے ثواب ملے گا، میں نے ترجمے سے پڑھ لی ہے، اب بس مجھے پتہ چل گیا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ نہیں، عمل کرنا ہے۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جو ایمان لائے اور نیک، ہم نے پڑھا یہ کتنی دفعہ پڑھا ہے قرآن میں، یہ ڈیڈلی کمبینیشن ہے۔ ایمان لائے، نیک عمل کیے، بس دین یو سارٹڈ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کی کتاب، دو چیزیں چھوڑی گئی ہیں ہمارے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کی نبی کی سنت۔ جو بات پتہ چلا کرے بیٹا، اس کو فوراً فالو کرنا شروع کر دیا کریں، نیک نیتی کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ کہ ان کی خوشنودی کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون اس وقت انہیں کہا جائے گا ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون پھر حکم دیا جائے گا جمع کرو ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو، اور ان کو بھی جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، یہ سب جمع کر لو۔ اچھا یہ سب تھے نا، ان کو سب کو جمع کر لو، ان کے ساتھیوں کو جمع کرو، ان کے خداؤں کو ذرا جمع کر لو۔ من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم اللہ کے سوا، جن کو انہوں نے خدا بنایا تھا، جن کو یہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا، جمع کر لو انہیں، پھر ان سب کو جہنم کا رستہ دکھا لو، وقفوهم إنهم مسؤولون اور انہیں ذرا روکو۔ ابھی ان سے کچھ پوچھا جائے گا، مطلب انہیں جہنم کا رستہ دکھا دو، اور ذرا ایک منٹ ذرا ٹھہراؤ ان کو، انہیں ذرا روکو، ابھی ان سے پوچھو، کچھ پوچھا جائے گا۔ ما لكم لا تناصرون کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تم تو ان خداؤں کو مانا کرتے تھے نا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ بڑا اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، اب مانگو نا اس سے مدد کہ بھئی میری ہیلپ کرو، میں نے تمہیں اتنے چڑھاوے چڑھائے تھے، میں تمہیں اتنا مانتا تھا، ان فلاں بزرگ کو، ان فلاں بابا جی کو میں اتنا مانتا تھا، اب بچائیں نا اللہ کے خلاف، کھڑے کریں نا ذرا، خدا کا استغفر اللہ استغفر اللہ، ذرا کھڑا کریں، سامنے آئیں، ذرا کریں کوئی سفارش۔ جی تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ بل هم اليوم مستسلمون بلکہ آج تو یہ بہت فرما بردار بنے ہوئے ہیں، انہیں جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے، سر جھکائے چلے جا رہے ہیں۔
آج تو یہ بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہیں، اس وقت تو ابو جہل کھڑا ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کچھ کہتے تھے یہ لوگ. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. اور پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھنے لگیں گے. اب جھگڑا شروع ہوگا، اب آپس میں ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کریں گے یہ لوگ. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. کہیں گے کہ تم ہی تو آیا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے دبدبے کے ساتھ، یعنی کہ جو اس وقت کے سردار تھے، تم ہی تو آیا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے دبدبے کے ساتھ. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، مگر ہمارے کہنے پہ تم بہکاوے میں نہیں آئے، ہم نے چلو ٹھیک ہے تمہیں گمراہ کیا، تم نے ہماری بات کیوں مانی. وہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے. ایک دوسرے کو اب یہ بلیم گیم سٹارٹ ہوگی. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. اور ہمیں تم پر کوئی اختیار تو نہیں تھا، نہیں بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھ جانے والے لوگ تھے. مطلب ہم نے کوئی ہاتھ پکڑ کے تو نہیں روک لیا تھا، ہم نے تو بھائی بتایا تھا کہ نیک مانو، کچھ بھی نہیں ہے اس دین میں، ہم نے خود بیٹھ کے آئے ہیں، اس طرح کی حرکتیں وہ کیا کرتے تھے، اور ہمیں تم پر کوئی اختیار تو نہیں تھا، تو نہ تھا، نہیں بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھ جانے والے لوگ تھے. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. تو اب ثابت ہو گیا ہے ہم پر ہمارے رب کا قول، اب تو ہمیں عذاب کا مزہ چکھنا ہی ہوگا. فأغويناكم إن كنا غاوين. تو ہم نے تم لوگوں کو گمراہ کیا، ہم خود بھی تو گمراہ تھے. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے. کیا یہ بات اس دن تک ہی لاگو ہوتی ہے؟ اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ چیز لاگو ہو رہی ہے؟ کیا آج جن لوگوں کو ہم فالو کرتے ہیں یہ چیز اس پہ لاگو نہیں ہوتی؟ جن سیلیبریٹیز کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کو جن لوگوں کو ہم فالو کرتے ہیں، کیا یہ چیز ان لوگوں پہ لاگو نہیں ہوتی؟ بتائیے. آج جن لوگوں کو ہم فالو کر رہے ہیں، کیا یہ چیز ان لوگوں پہ لاگو نہیں ہوتی؟ سوشل میڈیا پہ جن لوگوں کو فالو کیا جاتا ہے، جن سیلیبریٹیز کو فالو کیا جاتا ہے، کیا وہ گمراہ نہیں کر رہے ہیں اللہ کے رستے سے؟ یس میم یس ہوتی ہے. میم. بالکل ایسا ہی ہے بیٹے، بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں ان جیسے لگنا ہے، ان جیسے بال بنانے ہیں، ان جیسی شکل بنانی ہے، ان جیسے کپڑے پہننے ہیں، اور ان میم حرکتیں کرنی ہے. جی. میم آپ نے آج کل کی سوشل میڈیا پہ نا، میں نے ویڈنگ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہے، اس میں نا ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں. پہلی بات تو عورتیں مردوں کے مجمع میں ناچ رہی ہیں اور ہاف ہاف کپڑے پہن کے. مطلب میں نے پھر ایک اور سیلیبریٹی ہے ہانیہ میں، اس نے بھی سیم ویسا ہی پہنا ہوا تھا، چھوٹا سا بلاؤز اور لہنگا اور آدھا پیٹ نظر آ رہا. مطلب یہ کیا ہے؟ انڈیا کو اتنا کیوں فالو کیا جا رہا ہے؟ اور پھر ہم بھی تو انہیں کو فالو کر رہے ہیں بیٹا. یہ انہوں نے جو کرنا ہے، اپنا فیصلہ لے رہے ہیں، ہم بھی تو انہیں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر. ایون ان کو فالو کر کر کے ہم نے ہی ان کا سر خراب کیا. اگر ہم ان کو فالو ہی نہ کریں تو یہ لوگ تھوڑی اس طرح کی کچھ حرکتیں کریں گے، نہ ان کے پاس کچھ ہوگا بالکل ایسے ہی پوسٹ کرنے کے اٹینشن لیے. ملتی ہے انہیں، بالکل آپ نے 100%. انہیں اٹینشن ملتی ہے تو یہ اپنے آپ کو اس قسم سے دکھاتے ہیں، کیونکہ یہ تو، یہ اگر آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں کہتے ہیں پبلک مانگتی ہے. وہ ایک چند چنندہ لوگ ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہی صحیح ہے، اور پھر یہ بڑھ چڑھ کے آگے وہی چیز فالو کرتے ہیں، وہ کرواتے ہیں. انفلوئنسرز اور کیا ہوتے ہیں؟ آپ لفظ دیکھیں نا، انفلوئنسر، انفلوئنس کرنے والا، جو ذہن خراب لوگوں کے کر رہے ہوتے ہیں. تو آج میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ذرا اپنی سوشل میڈیا سائٹس دیکھیں اور اس میں اپنی لسٹس نکالیں کہ آپ نے کن کن کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، کن کن کو فالو کر رہے ہیں، آپ کن کو لائک کرتے ہیں، اور ان سب کو ڈیلیٹ اور بلاک کر دیں جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کو دور کر رہے ہیں.
یقین کریں ورنہ ریگریٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں بچے گا. کیونکہ آج جیسے کہ اینی نے پہلے کہا ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ہیں، آپ 15 منٹ بعد بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کیا اچھی بات سنی تھی. آج کلاس ختم ہونے کے بعد پہلا کام یہ کریں کہ اپنی یہ ساری سوشل میڈیا ویب سائٹس کھولیں، اور جو لوگ آپ کو لگتا ہے کہ یہ قرآن اور سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں ان سب کو بلاک اور ڈیلیٹ کریں، انفالو کریں. ان لوگوں کو فالو نہ کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں دور کر رہے ہیں. یہ خود تو ریگریٹ کریں گے بھی، خود تو کریں گے ہی، یہ باقیوں کو بھی اپنے پیچھے لگائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل فرمائیں. آگے چلتے ہیں. إنا كذلك نفعل بالمجرمين یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے ہیں. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ استکبار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے. دیکھیں ہم ایکشن سے بھی یہ کام کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم منہ سے ہی کفر کریں. جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام پتہ ہیں، اس پر جب ہم پھر نافرمانی کرتے ہیں پتہ ہونے کے باوجود، تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے نا کفران، کفر والا. یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے نا، یعنی کہ یو ڈونٹ بلیو، اور آپ صرف اگنور کر رہے ہیں، آپ اس کو ساری بات کو پس پش ڈال رہے ہیں، استکبار کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ جو کر رہے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک مجنون شاعر کی خاطر چھوڑ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ تو شاعر ہے، مجنون ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. بلکہ وہ تو حق لے کر آئے ہیں اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی ہے تمام رسولوں کی کہ پہلے جو نبی آ چکے ہیں وہ سب ایک ہی پیغام لے کے آئے ہیں. إنكم لذائق العذاب الأليم. اب تمہیں یقیناً دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. اور تمہیں بدلہ نہیں مل رہا مگر اسی کا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیچھے بھی یہ آیت اس طرح کی پڑھ کے آ چکے ہیں اس سے ملتی جلتی، کہ سب وہی پائیں گے جس کے وہ حقدار تھے. کوئی وشفل تھنکنگ نہ کریں. إلا عباد الله المخلصين. سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے. اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے بارے میں جو مخلص بندے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آگے انشاءاللہ ہم وہ آیتیں اگلی کلاس میں پڑھیں گے. آج کا ہمارا لیسن یہی تک. آج کے کی ایکشنز ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹوٹتے ستارے دعا مانگنے کے لیے نہیں ہیں، شیاطین کو مار بھگانے کے لیے ہوتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتا رہے ہیں. اس چیز کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے کے بجائے ہمیں اچھا مشورہ لینا چاہیے. خاص کر وہ لوگ جو ہمارے ساتھ مخلص ہیں، ہمارے قریبی، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اچھے مخلص دوست. اچھے مخلص دوست انورٹڈ کامز میں. تو اچھا مشورہ لیں اور اس پر عمل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات وہ ہے جو ایک آدمی دوسرے سے کہے اللہ سے ڈرو اور وہ دوسرا کہتا ہے اپنے کام سے کام رکھو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات ہے. تو اچھا مشورہ اگر کوئی دیتا ہے، نصیب والے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو کوئی اچھا مخلص مشورہ دینے والا ہوتا ہے. اور ماں باپ سے زیادہ یقین کریں آپ کو کوئی مخلص مشورہ نہیں دے گا اگر وہ قرآن و سنت کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا گناہ جو کہ آج کل بہت کامن ہو چکا ہے مسلمانوں کے اندر، کیونکہ کوئی نان مسلم تو لے کر اس طرح کے جوکس نہیں فلوٹ کر رہا نا. ہم مسلمان جن کو قرآن کا اور سنت کا علم ہے وہی اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. میں کسی نان مسلم کی بات نہیں کر رہی ہوں. ہمارے ہاں آج کل جو سوشل میڈیا پہ میمز بنائی جاتی ہیں، جوکس فلوٹ کیے جاتے ہیں،
قرآن کی آیتوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ جہنمیوں کی خصوصیات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی یہ خصوصیات ہوں گی کہ وہ قرآن کی جب کوئی ان کے سامنے نشانی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے کوئی نشانی رکھی جاتی ہے تو اس کا مذاق تمسخر کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں. یہ جو میم چل رہی ہوتی ہے خدا را اس کو آگے فلوٹ مت کیا کریں. اور جو شخص آپ کو اس طرح کی کوئی جوک بھیجتا ہے سوشل میڈیا پہ اس کو ضرور آگے سے لکھا کریں کہ مجھے آئندہ اس طرح کی جوکس مت بھیجنا. نصیحت ضرور کریں بیٹا, ضرور نصیحت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس آخرت کے دن کی انتہائی شرمندگی سے خود کو بچانا چاہیے. ریگریٹس بے شک دونوں کو ہوں گے لیکن جہنمیوں کا ریگریٹ بہت بڑا ہوگا کیونکہ دیر از نو ٹرننگ بیک. واپس نہیں آ کے آپ اپنے اعمال درست کر سکتے. اپنے آپ کو کس طرح بچائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو تمہیں ہرگز گمراہ نہیں کر سکتی جب تک تم ان کو تھامے رہو گے. اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. اس کا علم حاصل کریں اور عمل شروع کریں آج سے. جیسے ہی کوئی اچھی چیز آپ کو پتہ چلتی ہے قرآن و سنت میں آپ کوئی دین کی بات آپ کو کوئی پتہ چلتی ہے اوتھینٹک آپ فوراً فالو کرنا شروع کریں اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کریں. اور آج کا ہوم ورک چیک کریں اپنے سوشل میڈیا سائٹس کو. جو لوگ آپ کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اور ان کے نبی سے دور کر رہے ہیں ان کو فوراً بلاک کریں ڈیلیٹ کریں ان کو انفالو کریں انسبسکرائب کریں. میم جی ریبا. آئی ہیو ڈن کر دیا انفالو. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھیں. بہت اچھی بات ہے. وہ ہے نا قرآن میں سمعنا واتعنا سنا اور قبول کیا. یہ ایکشن ہے ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علم میں اضافہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے وفاداروں میں شامل فرمائیں. ہم سب کو اپنے وفاداروں میں شامل فرمائیں. کنگریچولیشن بیٹے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کریں اور آپ کے عمل میں اضافہ کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.